السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید مہدی وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں، اور بہت ہی خوشخبری ہے کراچی والوں کے لیے خصوصاً، اور پاکستان اور چین کی دوستی کا یہ ایک ثمر ہے، اور پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بھی بلند ہے، اور وہ اس کا ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ ہر اس کے اندر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب پاکستان کے چین کے تعاون سے پاکستان میں یہ نیوکلیر پاور پلانٹ، ایٹمی پاور پلانٹ تکمیل ہو گیا ہے، جس سے 1100 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ K2 نامی منصوبہ یہ چائنا کی مدد سے تکمیل ہوا ہے، اور یہ منصوبہ 9.5 ارب روپے کی لاگت سے تکمیل کو پہنچا ہے۔ اس منصوبے کو اگست 2015 میں شروع کیا گیا تھا، اور یہ اپریل 2021 کو یہ 1100 بجلی میگا واٹ جو ہے یہ نیشنل گرڈ میں شامل ہو جائے گی۔ اس پروجیکٹ میں تقریباً 5 سال ہمیں لگے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر کام کو نہیں روکا گیا، جبکہ 1 سال سے کووڈ ہے پاکستان میں، لیکن چینی ماہرین، چینی اور پاکستانی انجینئر اس پروجیکٹ پہ مسلسل کام کرتے رہے، جس کا نتیجہ ہمیں یہ ملے گا ان کی کاوشوں کا کہ بجلی ہمیں 2021 میں 1100 میگا واٹ مل جائے گی۔ اور اسی طریقے، اسی نوعیت کا ایک اور دوسرا پاور پلانٹ K3 وہ بھی تکمیل کے مراحل میں دسمبر 21 تک آ جائے گا، یعنی 21 کے سال میں ہمیں 1100 میگا واٹ بجلی اور مل جائے گی، اور دسمبر میں وہ نیشنل گرڈ میں شامل ہو جائے گی۔ اس طرح سے ہمیں تقریباً 2200 میگا واٹ بجلی دسمبر 2021 تک مل پائے گی اور نیشنل گرڈ میں شامل ہو جائے گی۔ اب پاکستان میں انرجی کا بحران رہا ہے، اور گزشتہ کئی برسوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ گرمیوں میں خصوصاً پنجاب میں تو 1 گھنٹہ لائٹ آتی تھی، 1 گھنٹہ جاتی تھی، 1 گھنٹہ آتی تھی، اس طریقے سے یعنی کہ حال تھا۔ سندھ میں بھی اندرون سندھ 3 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، کراچی میں 2.5 گھنٹے لائٹ جاتی رہی ہے، لیکن اب اس 2200 میگا واٹ بجلی کے آ جانے سے ہمیں بہت سکون ملے گا، اور بہت حد تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیول سے اور گیس LNG سے ہمارے یہاں بجلی بنائی جاتی رہی ہے، جو کہ بہت مہنگی، اور آدمی جو ہے اس مہنگائی میں پس کر رہ گئے۔ امپورٹ یعنی کہ ہمیں کرنی پڑتا تھا ان کا فیول اور گیس بھی، جو ایگریمنٹ وغیرہ ہوئے ہیں، اس سے بھی چھٹکارا ہمیں مل جائے گا۔ اب یہاں پر میں یہ بتاؤں کہ کراچی میں ایک نیوکلیر پاور پلانٹ 1972 میں 131 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے لگایا گیا تھا، جس پر بھارت نے، یعنی وہ تو ہمارا روایتی حریف ہے، واویلا شروع کر دیا، عالمی عدالت میں چلے گئے ہو، سیاست دانوں اور انٹرنیشنل سرگرم تنظیموں کو ملا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس طرح سے وہ اسٹے لینے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن پاکستان کی مسلسل کوششوں اور عالمی برادری کو مطمئن کرنے کے بعد کئی ماہ بعد پاکستان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔
اور اس کے بعد پاکستان نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس سلسلے میں ہم نے ورلڈ ایسوسی ایشن آف نیوکلر آپریشن، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی اور دیگر حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھا، اور سیکیورٹی بھی ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے لیول کی رکھی۔ اب یہ تمام باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پلانٹ بڑی مشکلات سے اور بھارت کی مسلسل پروپیگنڈا مہم جاری رہی، اور ہر فورم پر وہ آواز اٹھاتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ یہ ایٹمی پاور پلانٹ جو ہیں وہ نہ لگ سکیں۔ وہی جو ان کو خدشات ہوتے ہیں کہ ایٹمی پاور پلانٹ سے بھارت کو نقصان ہوگا اور باقی پہ وہ حملہ نہ کر دیں، اور تمام چیزیں جو کہا جاتا ہے بنا کر۔ لیکن پاکستان نے عالمی برادری کو مطمئن کیا ہر محاذ پر، اور بالآخر کامیاب ہو گیا، کیونکہ پاکستان کا پروگرام پرامن اور سول مقاصد کے لیے تھا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ بجلی کے ان پاور پلانٹ سے گو کہ ہماری ابھی دسمبر تک تو پوری یعنی کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی، لیکن بہت حد تک ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اور بتاؤں کہ جینوا کنونشن ستمبر 2020 میں 64ویں عالمی ایٹمی توانائی کانفرنس جینوا میں ہوئی۔ وہاں بھی انڈیا نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور نئی تعویلیں پیش کی اور الزامات لگاتا رہا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے محمد نعیم صاحب چیئرمین ایٹمی توانائی نے ان الزامات کا بھرپور جواب دیا اور عالمی برادری کو مطمئن کیا۔ اس طرح سے ہر اس کے اندر ہمارے منصوبے یا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں یا مداخلت پاکستان کرتا رہتا ہے، لیکن پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی تائید اس کو حاصل ہوتی ہے، اور جب نیت اچھی ہو تو ہر چیز صحیح طریقے سے ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک اور خوشخبری اس کے ساتھ ساتھ کہ ان 2 ایٹمی پاور پلانٹس کے علاوہ پاکستان نے چین کے تعاون سے نیلم جہلم پاور پلانٹ بھی مکمل کر لیا ہے، اور اس کی بجلی نیشنل گرڈ کے اندر شامل ہو گئی ہے۔ سی پیک کے تحت یہ میگا پروجیکٹس کے توانائی کے چھوٹے بڑے منصوبے تقریباً 11 کے قریب ہیں، جن میں سے کچھ تو مکمل ہو چکے ہیں اور کچھ آخری مراحل میں ان پر کام ہو رہا ہے۔ ان تمام منصوبوں سے، اور یہ بھی جو 11 منصوبے مکمل ہو جائیں گے، تو سی پیک کے ان منصوبوں سے پاکستان کو 5000 میگا واٹ بجلی حاصل ہو جائے گی، جو کہ ہمارے لیے ماشاءاللہ پوری ضرورت کو کر سکے گی۔ صنعتیں آپ کو یعنی کہ چل پائیں، زیادہ اس سے چل پائیں گی جو آج کل رک کے چلتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں بجلی نہ ہونے کی۔ گیس ہے، گیس کے بھی ایسے ہی اتنے مہنگے یعنی کہ کنٹیکٹ کیے گئے ہیں، اور اس سے بجلی بنائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے صنعتیں بند ہو جاتی ہیں۔ اب جو ہمیں آرڈرز ملے ہوئے ہیں باہر کی مارکیٹ سے کہ جن سے ایکسپورٹ میں ہمارا اضافہ ہوگا، انہیں بھی ہم کمپیٹ کر پائیں گے۔ اگر صنعتوں میں بجلی ہوگی تو وہ چل پائے گی، روزگار لوگوں کو ملے گا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی تقریباً، اور سب سے زیادہ یہ کہ فیول اور گیس کے سلسلے میں جو زر مبادلہ ڈالرز کی صورت میں
जाता था वो हमें नहीं देना पड़ेगा। तो ये कोशिशें हुकूमत की चल रही हैं और बराबर हो रही हैं। इसके अलावा एक और खुशखबरी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के में भी एक मुआहदा चीनी कंपनी के साथ साइन कर लिया गया है, जिससे 700 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए काम शुरू हो जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ईंधन मकामी तौर पर उसके अंदर इस्तेमाल होगा, जिससे हमें ज़र मुबादला की बचत होगी। अब यहाँ भी भारत, क्योंकि हर महाज पे वो हमारे साथ लड़ने और हर मामले में हमारे रुकावटें वो पैदा करता है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट 1 अरब 35 करोड़ डॉलर की लागत से पूरा होगा। भारत ने आज़ाद कश्मीर के इस प्रोजेक्ट की भी आलमी लेवल पे मुखालफत की, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, ताकि आलमी मालियाती इदारे फाइनेंस न कर सकें। यानी आप चीज़ों को समझें कि आलमी इदारे क्योंकि आप आते हैं इन ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर, फंडिंग करते हैं, मदद करते हैं, वो फंडिंग न कर सकें। लेकिन इसका हल चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर निकाला और एक कंसोर्शियम बना, और इस कंसोर्शियम में चाइना डेवलपमेंट बैंक ऑफ चाइना, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और बैंक ऑफ चाइना ने मिलकर फाइनेंस किया, और पाकिस्तान ने अपना काम जारी रखा। और ये तमाम प्रोजेक्ट्स, यानी आज़ाद कश्मीर का भी 700 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो 700 मेगावाट, वहाँ पर भी बिजली होगी। उसके अलावा भी छोटे बड़े पानी से छोटे छोटे डैम पर बिल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और सवात और इधर उधर बनाए जा रहे हैं, ताकि वो सस्ती बिजली उससे होगी, पानी से आपको मुहैया होगी। तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे दिन हैं, और पाकिस्तान की और चीन की दोस्ती बेमिसाल है। और चीन तो पाकिस्तान से भी, भारत से भी कह रहा है कि आप यहाँ के पड़ोसी हैं, पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। और भारत में जो गुर्बत है उसके लिए काम करें और अपने मुल्क के अंदर खुशहाली लाएं। तो इंशाअल्लाह ताला और मज़ीद अच्छी ख़बरें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।